بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ورلڈ کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بک نیم ہیومن اور ناٹ فرام ارتھ۔ ڈاکٹر ایلس سلور اپنی کتاب میں تلخ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور آرکیالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں پہ یہ رہتا تھا، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کی کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا گیا وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کی نتائج حاصل کرنے کے بعد رائم قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی دلائل کی بڑی بنیاد جو پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک مخلوق میں نہیں پائے جاتے جو زمین پر رہتی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی بھی ایک بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔
نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے، ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ میں ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور اس کا جینز کی تعداد اس کے سیارہ زمین پہ جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہیں، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اس اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں، جسے خوبصورت قیمتی اور مضبوط محلات مکانات ایسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے آری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون، لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے یعنی زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بیچارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف سے چل پڑی ہے، سائنس وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئی ہے جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا، اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار بار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد
مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ اپنے گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیاض احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔